میں لاہور میں ایک دارالمان کی نگران تھی۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسی مصیبت کی ماری لڑکی سے ہوئی۔ ویسے تو وہ وہاں پر سبھی مظلوم عورتیں آتی تھیں، مگر اس میں کچھ خاص بات تھی۔ وہ خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی تھی، مگر جب اس کو وہاں لایا گیا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں اس سے اس کے رونے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار پیار سے پوچھا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ دارالمان کا یہ اصول ہے کہ یہاں پر آنے والی کسی بھی لڑکی یا عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ اسے مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے اسے اس کے بستر پہ جا کر بٹھا دیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو۔ وہ کہنے لگی، مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ مجھے ایک رسالہ لا دیں کہ میں اسے پڑھتے پڑھتے سو جاؤں گی۔ میں نے پوچھا، اور کچھ چاہیے تو بتا دو۔ کہنے لگی کہ میں ایک ایسی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں جہاں زیادہ عورتیں نہ ہوں، ورنہ ان کی باتوں کی وجہ سے میں سو نہیں سکوں گی۔ میں نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ کمرہ خالی ہے، مگر وہاں کوئی پلنگ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں فرش پر بستر لگا لوں گی، مجھے اچھا لگتا ہے فرش پر سونا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب تک کوئی اور عورت نہیں آتی تم وہاں پر سو جاؤ، مگر جب کوئی آ گئی تو تمہیں کمرہ شیئر کرنا ہوگا۔ کتنا پڑھی ہو جو اخبار مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا، بس میٹرک پاس ہوں۔ میں نے اسے چائے اور پھر کھانا بھجوا دیا۔ وہ کھا کر سو گئی۔ میری ڈیوٹی شام 5 بجے تھی۔ اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا تو چوکیدار مجھے آ کر بتا دیتا تھا۔ میں وہاں پاس میں ہی رہتی تھی۔ اگلے دن جب میں دفتر گئی تو وہ میری منتظر تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ بہت پرسکون تھی۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ رابعہ کیسی ہو؟ اس نے قدرے خوش مزاجی سے کہا، میں آج بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے سامنے والی کرسی پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی ہی تہذیب سے وہاں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے چائے کا پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے چائے بہت پسند تھی اور اس کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ رابعہ، اللہ پاک ہر انسان کو اس کا نصیب سنوارنے کا موقع دیتا ہے۔ کل تم بہت رو رہی تھی، کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میڈم، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر کوئی مدد نہیں کرتا۔ مگر میرا یقین دلانے پر اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ وہ بہت شفیق تھے۔ مجھے ان کی ایک ایک بات اب تک یاد ہے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ ہم پر وہ بہت ہی برے دن تھے۔ امی مشقت کر کے ہمیں پال رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم بڑے ہو کر کچھ بن جائیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا۔ امی کپڑے سی کر اور بڑیاں بنا کر دکانداروں کو بیچتی تھیں اور کیریوں کے موسم میں اچار ڈال کر سٹور پر دیا کرتی تھیں۔ بھائی پر امی کو اور مجھے بہت امید تھی، وہ ہمارا سہارا بنے گا، مگر 9ویں میں اس نے بھی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کی دوستی محلے کے ایک آوارہ لڑکے سے ہو گئی تھی۔ وہ عمر میں بھائی سے 10 سال بڑا تھا۔ میرے بھائی عمران نے پڑھائی چھوڑ کر ہم دونوں کو بہت دکھ دیا۔ اب میں اور بھی جوش سے پڑھنا شروع کیا کہ جانتی تھی کہ اب امی کی ساری امید میرے سے ہے۔ میں نے بھی سوچا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو پہلے امی کا علاج کرواؤں گی۔ عمران سارا دن باہر آوارہ لڑکوں میں پھرتا رہتا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا اور اب کالج میں داخلہ لینے کا سوچا کہ FA کر لوں گی تو اچھی جگہ جاب مل جائے گی۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا۔ اپنی پرنسپل کو اپنے گھر کے حالات بتائے تو انہوں نے میری فیس معاف کروا دی اور کہا کہ اگر تمہاری امی کالج کینٹین کے لیے کباب بنا دیں تو میں کینٹین میں لگوا دوں گی۔ امی نے حامی بھر لی اور اس سے ہمیں اچھی خاصی آمدنی آنے لگی کہ 2 وقت کی روٹی ہم ماں بیٹی کو مل جاتی تھی۔ میں بھی شام کو گھر آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ عمران کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم دونوں کیسے گزارا کر رہی ہیں۔ اب وہ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتا تھا اور جب گھر آتا تو اگر کھانا بنا ہوتا تو کھا لیتا ورنہ سو جاتا۔ شام کو اٹھتا، نہا دھو کر پھر چلا جاتا۔ ہم کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور آ کر سو گیا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کھولا تو پولیس تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گھس آئے اور عمران کو پکڑ کر لے گئے۔ ہم دونوں اتنا گھبرا گئے کہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیوں اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اس نے کیا کیا ہے۔ 1 ہفتے تک جب عمران گھر نہیں آیا تو امی پڑوس کے گھر میں گئیں اور ان کی منت کی کہ وہ جا کر پتہ کریں کہ عمران کو کیوں پکڑا ہے۔
آج کل پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے؟ امی کے پاس سونے کی 2 چوڑیاں تھیں جو انہوں نے کسی برے وقت کے لیے رکھی تھیں۔ اس سے برا وقت اور کیا ہو سکتا تھا؟ امی نے وہ چوڑیاں شریف بھائی کو دیں اور کہا، بھائی میری کل جمع پونجی بس یہی ہے۔ وہ گئے تو پتہ چلا کہ بھائی جن لوگوں میں بیٹھتے تھے وہ لوگ اچھے نہیں تھے، غلط کاموں میں ملوث تھے۔ شریف بھائی ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے امی کی مدد فی سبیل اللہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک اچھا وکیل کر کے بھائی کی ضمانت کروا دی۔ عمران اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ امی اور مجھ سے معافیا مانگ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بھٹک گیا تھا۔ اب اس نے ایک اچھا انسان بننے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمارے کہنے پر اس نے برے لوگوں کے بارے میں ساری معلومات پولیس کو دے دی تھی۔ پولیس نے ان کے اڈوں پر چھاپے مار کر بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ ہم بھائی کو ان لوگوں کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ سودا سلف پہلے بھی ہم ہی لاتے تھے۔ ایک دن میرے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں لانی تھیں۔ امی ان کے پاس سے نہیں جا سکتی تھی اور میں اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ بھائی کے ہوتے ہوئے میں جا رہی ہوں۔ عمران نے کہا، مجھے پیسے دو، میں لا کر دیتا ہوں۔ امی نے پیسے دیے اور کہا کہ سامنے والی بیکری سے لے آنا۔ عمران چلا گیا، مگر وہ وقت ہماری بدقسمتی کا تھا۔ وہ لوگ اس کے انتظار میں تھے یا انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ مہمان بھی انتظار کر کے چلے گئے۔ امی نے جان نماز بچھائی اور اللہ سے دعا کرنے لگیں۔ میں نے باہر گلی میں لوگوں کا شور سنا تو میرا دل بھی ڈر گیا، مگر میں نے امی سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے ڈرتے دل کے سایہ دروازہ کھولا تو کسی نے کہا کہ گلی کے کونے پر تمہارا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ امی اور میں بھاگتے ہوئے گئے تو وہ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ کوئی اس کو اٹھا کر ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ ہم نے پولیس کو اور ایمبولینس کو فون کیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ چلا کہ زخمی ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر زندہ رہا، مگر خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور 1 ہفتے کے بعد وہ بھی اس کے پاس چلی گئی، مجھے چھوڑ کر۔ ماں نے میرا نہ سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ میں اس بھری دنیا میں بن سہارے کیسے رہوں گی؟ 1 ماہ تک محلے کی عورتیں میرے ساتھ باری باری رہتی رہیں، مگر کوئی کب تک سنبھالتا ہے مجھے؟ کالج کے دنوں میں ایک لڑکا تھا جو مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد۔ مگر میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا۔ میں کالج گئی اور وہاں سے اس کا نمبر لے کر اسے فون کیا اور اس کو ساری بات بتائی تو اس نے یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس کے بھائی کا تعلق کسی گروہ سے رہا ہو اور وہ اس گروہ کے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہو۔ میرے اوپر یہ پہاڑ کیا کم تھا کہ میں اس بھری دنیا میں اپنے خاندان کو کھو بیٹھی تھی کہ میرے سپنوں کے شہزادے نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر میں ایک بہت ہی گہری دوست رقیہ کے گھر گئی کہ شاید اس کے گھر میں مجھے پناہ مل جائے، مگر اس کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے ایک ماموں نے کہا کہ دارالامان میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں چھت مل جائے گی۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوئی تھیں، مگر مجھے یہاں آپ جیسی مہربان اور ہمدرد دوست مل گئی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اس سے اور بھی ہمدردی ہونے لگی۔ ایک دن مجھے لینے میرا بھائی شہریار آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہاں کوئی رابعہ نام کی لڑکی بھی آئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اور رابعہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں، میرا اپنا بھائی ہی تھا جس نے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی، وہ اب بھی تم سے ہی پیار کرتی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ مگر وہ بولا کہ نہیں، میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو دارالامان میں رہتی ہو۔ میرا رشتہ آیا اور منگنی ہو گئی اور چند مہینوں بعد ہی میں نے رخصت ہو کر امریکہ چلے جانا تھا۔ میں نے رابعہ کو کچھ نہیں بتایا اور میں شادی ہو کر امریکہ آ گئی۔ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، مگر مجھے جب بھی رابعہ کا خیال آتا ہے، میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے دارالامان سے پتہ کر کے اس کے بارے میں بتاؤ، مگر اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ رابعہ سچ کہتی تھی، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر مدد کوئی نہیں کرتا۔